اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. اللهم صل على سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ذی وقار صدر جلسہ اسٹیج پہ تشریف فرما موقر اکابر علماء کرام، بالخصوص آپ کے نیوری کے بہت عظیم شخصیت حضرت قاری اسماعیل صاحب مدظ اللہ العالی جو اسٹیج پہ جلوہ افروز ہیں، حضرت مولانا سمیع اللہ مظاہری دامت برکاتہم العالیہ جو ہمارے جمعیت کے ایک ذمہ دار شخصیت ہیں، اور دیگر اکابر معزز علماء تشریف رکھتے ہیں. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. ان اکابر علماء کرام کی موجودگی میں مجھے کچھ کہنے کا موقع آپ نے فراہم کیا. اگرچہ مائک کی پوزیشن ٹھیک نہیں ہے، اس لیے ذہنی طور پہ الجھن کا شکار ہوا میں آتے ہی کے ساتھ. لیکن اگر آپ کی تھوڑی سی توجہ ہو جائے تو میں کوشش کروں گا کہ بہت مختصر چند منٹ میں اپنی بات آپ کے خدمت میں پیش کر کے اور رخصت ہو جاؤں. اگر آپ کی توجہ متوجہ ہیں، آپ اگر متوجہ ہیں تو تھوڑا سا مجھے لگے کہ آپ متوجہ ہیں، تھوڑی سی کرسی کو آگے کر دیجیے. یہ اس کی وجہ سے وہ کرنے کی ضرورت نہیں. کیا ریکارڈنگ کر رہے ہیں؟ کیا ہے یہ؟ ہاں تو آپ آج آگے کیجئے چاہے پیچھے کیجئے، ہمارا آدمی آگے آئے گا. آپ لوگ آگے آئیے، آگے آ جائیے سب، تاکہ اگر مائک بیچ میں خراب ہو تو مائک اگر خراب ہو، آپ کو میں نے اس لیے بلایا تو بغیر مائک کے بات کرنے کی ضرورت پڑے گی. اس لیے آپ میرے قریب آ جائیے، بالکل قریب. بیچ میں راستہ اس کا مت رکھیے. ابھی تو کچھ ٹھیک تھا یار، ابھی فوراً کیوں اس کو چھو دیے. اور آپ لوگ جو پیچھے ہیں وہ لوگ بھی کرسی لے کر آگے آ جائیے، کرسی لے کر آگے آئیے. قاری اطہر صاحب غزالی دامت برکاتہم، آپ اسٹیج پہ تشریف لائیے حضرت قاری صاحب، اور آ جائیے قریب. دیکھیے مل کے بیٹھنے سے کچھ بات بنتی ہے. آپ لوگ بھی بزرگ لوگ پیچھے ہیں، ذرا سا اگر زحمت نہ ہو تو آپ بھی آگے آ جائیں. ہمارے سب ذمہ دار لوگ پیچھے ہیں، ہمارے گارجین سب پیچھے ہیں، آپ لوگ آگے آ جائیں ماشاءاللہ. یہ دیکھیے آپ کچھ بات بنے گی. اگر مائک بھی خراب ہو، ماشاءاللہ رمضان المبارک کا مہینہ قریب آنے والا ہے. بابرکت مہینہ، مقدس مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ بالکل اب آنے ہی والا ہے. مجھے یاد آیا
رمضان کی پہلی تاریخ تھی، ایک لطیفہ پیش آیا۔ یو پی میں ایک جماعت ایک مسجد میں پہنچ گئی اور امیر صاحب نے یہ اعلان کیا کہ کوئی ایک فرد بھی اپنے گھر میں نہ رہے، ہر ایک شخص تک دعوت پہنچانی ہے اور ہر ایک کو مسجد بلانا ہے، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ ہے۔ چنانچہ 2 جماعت بنائی گئی گشت کی، اور جب یہ بات امیر صاحب نے تمام لوگوں کی موجودگی میں رکھی تو اس میں سے گاؤں والوں نے کہا کہ امیر صاحب سب کو بلانا ممکن ہے، لیکن ایک آدمی جس کا نام گھسیٹا ہے اس کو لانا بہت مشکل، اس کو دعوت بھی دینے میں ڈر لگتا ہے، اس لیے کہ جو اس کو دعوت دینے کے لیے جائے وہ یا تو اس کا ہاتھ توڑ دے گا یا پیریں توڑ دے گا، اس لیے گھسیٹا کے پاس تو جانا بہت مشکل ہے۔ خیر 2 جماعت بن گئی، ایک جماعت اس طرف سے اور دوسری جماعت اس طرف سے کام کرتے ہوئے، اور ٹھیک گھسیٹا کا گھر محلے کے بیچ میں واقع تھا، دونوں طرف سے کام کرتے ہوئے وہاں پر پہنچے۔ اب یہ رہبر اس کو دیکھ رہا ہے کہ تم جاؤ، اور وہ اس کو دیکھ رہا ہے کہ تم جاؤ، وہ کہہ رہا ہے میں ہاتھ توڑواؤں، وہ کہہ رہا ہے کہ میں توڑواؤں۔ یہی بات آپس میں کر ہی رہے تھے، اسی بیچ میں وہ گھسیٹا دروازہ کھول کے خود باہر آ گیا۔ اس نے پوچھا کیا بات ہے، زور سے پوچھا کیا بات ہے، تو دونوں رہبر چونکہ گاؤں کے تھے وہ گھبرا کر کے دونوں خاموش رہے، کچھ نہیں کہا۔ امیر صاحب آگے بڑھ کر کے اور امیر صاحب نے سلام کیا، السلام علیکم، اور مصافحہ کیا اور کہا بات کچھ نہیں ہے، آپ کی خدمت میں ہم لوگ آئے ہیں، 10 منٹ کے لیے آپ مسجد چلیں، دعوت دینے کے لیے آئے، 10 منٹ کے لیے۔ دیکھیے کبھی کبھی جب بات دل سے نکلتی ہے تو اثر رکھتی ہے، دل سے بات نکلے اثر۔ امیر صاحب نے بہت ہی دل کی گہرائی سے، درد سے، فکر سے دعا کر کے اور گھسیٹا کو دعوت دی اور وہ قبول ہو گئی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، کب جانا ہے؟ کہا بس اب مغرب کا وقت ہوا جاتا ہے، ابھی چلے آپ؟ کہا ذرا غسل کر لو۔ اس سے پہلے وہ کبھی مسجد نہیں گیا تھا، کیا کہا ذرا رک جائیے، غسل کر لو۔ غسل کیا اور مسجد پہنچ گیا۔ رمضان کا دن تھا، مسجد داخل ہوتے ہی دیکھا کہ ایک طرف صحن میں دسترخوان لگا ہوا ہے اور 50 قسم کے افطار کے آئٹم رکھے ہوئے ہیں، طرح طرح کے مشروبات، طرح طرح کے کھجور اور طرح طرح کے پکوڑے اور کھانے پینے کے مختلف انواع و اقسام۔ گھسیٹا نے دسترخوان کو دیکھا تو فوراً کہہ پڑا اوہ بات اب سمجھ میں آئی، اسی لیے لوگ مسجد آتے ہیں، یہ تو معلوم ہی نہیں تھا، اب بات سمجھ میں آئی، لگتا ہے اسی وجہ سے لوگ مسجد آتے ہیں۔ بہرحال گھسیٹا گیا اور سیدھا دسترخوان پہ بیٹھ گیا، اور اس کو کیا پتا کہ اذان ہوگی اس کے بعد شروع کرنا ہے، وہ شروع کر دیا۔ تو امیر صاحب نے ہاتھ پکڑ لیا کہ ذرا رکیے، ابھی اذان دیں گا۔ کہا اچھا اذان بھی ہوگی؟ کہا ہاں اذان بھی ہوگی۔ بہرحال اذان ہوئی، اس کے بعد اس نے شروع کر دیا اللہم باسمک اموت واحیا۔ یہی دعا ہے، افطار کی دعا یہی ہے، افطار کی دعا یاد کر لیجئے، اب وقت قریب آ رہا ہے۔ اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ دعا پڑھ کر کے افطار شروع۔ اب گھسیٹا جو ہے وہ اپنے طور پر مکمل گھسیٹا اور جم کے کھایا، نماز کے لیے کھڑا ہوا، امام صاحب تشریف لائے، 3 رکعت مغرب کی نماز ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھی جاتی ہیں، 3 منٹ میں نماز مکمل ہو گئی۔ گھسیٹا نے کہا کہ بھائی سودا سستا ہے، 3 منٹ میں نماز اور 50 طرح کا کھانا، روز آنا چاہیے مسجد تو روز آنا ہے۔ گھر گیا اور بیگم سے کہا کہ سنو ابھی 1 گھنٹے کے بعد پھر اذان ہوگی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری آنکھ لگ جائے، اس لیے مجھے جگہ دینا۔
1 گھنٹہ انتظار کیا، آنکھ کہاں لگتی، 50 طرح کا کھانا ملا تھا، اذان ہوتے ہی سب سے پہلے عشاء میں مسجد پہنچ گیا، سب سے پہلے 1 نمبر، اور پہنچتے ہی وہ صحن کی طرف دیکھنے لگا جدھر پہلے دسترخوان لگا ہوا تھا، دیکھا کہ دسترخوان غائب ہے، کہا کہ اوہ لگتا ہے اس نماز اور اس نماز میں فرق ہے، اس میں نماز سے پہلے ہے کھانا اور اس میں نماز کے بعد کھانا ہے، کوئی بات نہیں، آگے صف میں جا کر بیٹھ گیا۔ نماز کا وقت ہوا اور امام صاحب تشریف لائے، 4 رکعت نماز، تیسری رکعت جب پوری ہونے کے بعد چوتھی رکعت کے لیے امام کھڑا ہونے لگا تو گھسیٹا نے لقمہ دے دیا، اس لیے کہ یہ مغرب کی نماز پوری زندگی میں ایک ہی نماز اور وہ بھی مغرب کی نماز پڑھی تھی، اس نے سوچا کہ نماز 3 ہی رکعت ہوتی ہے اور امام گڑبڑ کر رہا ہے، جب چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہونے جا رہا تھا تو گھسیٹا نے لقمہ دے دیا، بھائی ہو لیا۔ بہرحال چوتھی رکعت پوری ہوئی، اس کے بعد اس نے سوچا کہ اب دسترخوان لگے گا، لیکن کیا دسترخوان لگے گا، سنت سے لوگ فارغ ہوئے اور امام صاحب پیچھے آ گئے اور قاری صاحب آگے بڑھ گئے، تراویح پڑھانے والے آگے بڑھ گئے، اور پہلی ہی رکعت میں جیسے ہی امام صاحب پیچھے آئے اور قاری صاحب آگے بڑھے تو گھسیٹا نے کہا بھائی انجن چینج ہو گیا، یہ تو انجن بدل گیا، یہ کیا ہو رہا۔ اس کے بعد جو ہے امام صاحب نے تراویح کے لیے پہلی ہی رکعت میں پورے سورہ بقرہ ہی پڑھ دیا۔ اب یہ گھسیٹا کبھی پاؤں پکڑ رہا ہے کبھی ہاتھ پکڑ رہا ہے، یہ تو مصیبت میں پھنس گیا، یہ کیا پریشانی، مغرب میں تو سورہ کوثر اور سورہ قریش اور اب یہاں سورہ بقرہ کا نمبر آ گیا۔ اب بہت پریشان ہوا کہ بھائی یہ تو عجیب مصیبت آئی، کیا کروں، دائیں بائیں دیکھ رہا ہے، لیکن چونکہ وہ نماز میں سب سے پہلے نے پہنچا تھا اس لیے وہ آگے صف میں تھا، اور پوری مسجد پہلے دن تراویح میں تو پوری مسجد بھری رہتی ہے، دیکھا کہ بھاگنے کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے، اب مرتا کیا نہ کرتا، کسی طریقے سے 20 رکعت ہاتھ پاؤں پکڑتے ہوئے 20 رکعت کسی طریقے سے پورا کیا۔ اب یہ سمجھا کہ شاید اب معاملہ ختم ہو گیا، لیکن اس کے بعد پھر قاری صاحب پیچھے آ گئے اور امام صاحب وتر پڑھانے کے لیے آگے بڑھ گئے، کہا دیکھیں پھر انجن چینج ہو گیا، انجن پھر بدل گیا، بہت پریشانی۔ بہرحال وتر کے نماز سے فارغ ہوئے، گھسیٹا جو ہے وہ فوراً باہر نکلا، کہا اب آئیے گھر، ہاتھ یا پاؤں ضرور توڑو۔ کبھی کبھی آدمی دیکھیے جلسے میں لوگ آتے ہیں ماشاءاللہ بہت ذوق سے بہت شوق سے لوگ آتے ہیں، لیکن کبھی کبھی رات بھر کا جلسہ ہوتا ہے تو آنے والا سامعین پھر ارادہ کر کے لوٹتا ہے کہ بس آج آ گیا اب آئندہ نہیں آنے کا۔ ماشاءاللہ یہ نیوری اور اس علاقے کے لوگ کافی جذبہ رکھتے ہیں، حوصلہ رکھتے ہیں، اور اس دینی اجلاس میں جن لوگوں نے اس جلسے کو رچایا ماشاءاللہ بڑی محنت اور بڑی حمیت دینی جذبے سے سرشار ہو کر کے، میں اس سلسلے میں قرآن کریم کی میں نے 2 آیت الگ الگ جگہ سے 2 آیت پڑھی، بس اسی کی روشنی میں آپ کی خدمت میں کچھ پیغام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم کی ایک آیت جو میں نے پڑھی، چونکہ ہمارا ہم اور آپ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں جتنی محبت ہوگی، جتنا تعلق ہوگا، اتنی ہی ہماری زندگی کے اندر انقلاب آئے گا۔ اگر سچی محبت ہو، سچا تعلق ہو، اصلاح کا راستہ جو ہے وہ یہیں سے ہو کے گزرتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی کے راستے سے اصلاح ہوتا ہے۔ کیسی محبت چاہیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اپنی جان، اپنی اولاد، اپنے والدین، اپنے گھر والوں سے زیادہ آقا سے محبت ہونی چاہیے۔ جب تک کہ ایسی محبت نہیں ہوگی ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے، توجہ سے سنیے، آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، اے میرے محبوب،
میں اپنی دل کی کیفیت کا اظہار آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول، میرے دل کی کیفیت یہ ہے، جو سچی بات ہے میں اس کو آپ کی خدمت میں بتانا چاہتا ہوں، میں آپ کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول، اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ پھر آگے صحابی رسول عرض کرتے ہیں، اے میرے آقا، اپنے گھر والوں سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ پھر آگے صحابی رسول عرض کرتے ہیں، اے میرے محبوب، میں اپنے والدین اور اپنی اولاد سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اے میرے محبوب، یہ سچی بات ہے، یہ میرے دل کی کیفیت ہے جس کا میں اظہار کر رہا ہوں۔ آپ کو دیکھتا ہوں، آپ کے رخ انور کو دیکھتا ہوں، آپ کے چہرے انور کو دیکھتا ہوں، آپ کی صحبت ملتی ہے، آپ کی رفاقت ملتی ہے، آپ کی معیت حاصل ہوتی ہے تو طبیعت خوش ہو جاتی ہے، دل باغ باغ ہو جاتا ہے، نگاہ کو سکون اور دل کو قرار مل جاتا ہے۔ اے میرے محبوب، جب آپ کی مجلس سے اٹھتا ہو، جب آپ کی صحبت سے الگ ہوتا ہو اور گھر پہنچتا ہو، اپنے بچوں سے ملاقات کرتا ہو، تو پھر دل کے اندر ایک بے چینی کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اور پھر یہ جستجو پیدا ہوتا ہے کہ کب دوبارہ آقا کی مجلس میں حاضری نصیب ہو جائے، کب دوبارہ آقا کے چہرے انور کی زیارت ہو جائے، کب دوبارہ آقا کی صحبت مل جائے، آقا کی رفاقت مل جائے۔ اے میرے محبوب، جب طبیعت بے چین ہوتی ہے تو پھر گھر سے نکلتا ہوں اور اس انتظار میں رہتا ہوں کہ آقا باہر تشریف لائے اور آقا کی مجلس میں بیٹھنے کی سعادت حاصل ہو جائے۔ اے میرے محبوب، جب دوبارہ آپ کی زیارت ہوتی ہے، آپ کی صحبت ملتی ہے، آپ کی مجلس ملتی ہے تو پھر دل کو قرار مل جاتا ہے۔ اے میرے محبوب، ایک سوال میرے دل کو بے چین کیے دے رہا ہے، ایک سوال میرے دل کو تڑپا رہا ہے، وہ سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ میرے محبوب، مجھے جو سوال بے چین کیے دے رہا ہے وہ سوال یہ ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا فانی ہے، ایک دن اس دنیا سے ہم چلے جائیں گے، رخصت ہو جائیں گے، اور اے میرے محبوب، آپ بھی ایک دن اس دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، آپ بھی ایک روز اس دنیا سے پردہ فرما جائیں گے۔ مجھے یہ سوال بے چین کیے دیتا ہے کہ کل قیامت کے دن آپ کا مقام انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین میں سب سے اعلیٰ مقام آپ کا ہوگا، سب سے عرفہ مقام آپ کا ہوگا، سب سے افضل مقام پر آپ فائز ہوں گے۔ اے میرے محبوب، مجھے یہ سوال بے چین کیے دیتا ہے کہ جنت میں آپ کی ملاقات کے لیے جب میرا دل بے قرار ہوگا، آپ کی زیارت کے لیے جب میری نگاہیں بے قرار ہوں گی، تو وہاں آپ سے ملاقات کیسے ہوگی، آپ کی زیارت کیسے ہوگی؟ آپ کا مقام تو بہت اوپر۔ یہ سوال مجھے بے چین کیے دے رہا ہے۔ جب صحابی رسول نے یہ سوال کیا تو پیارے آقا سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توقف اختیار فرمایا۔ تھوڑی دیر کے لیے آقا خاموش ہو گئے، صحابی رسول کو کوئی جواب آقا نے نہیں دیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اسی مجلس میں حضرت جبرائیل امین قرآن کریم کی یہی آیت لے کر نازل ہوئے، مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کو اپنے قریب بلایا اور ارشاد فرمایا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے سوال کا جواب آ گیا۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کا مطیع ہوگا، اللہ اور اللہ کے رسول سے سچی محبت، اللہ اور اللہ کے رسول سے جس کو سچا تعلق ہوگا، کل قیامت کے دن ان کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، آپ سے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہر ایک ایمان والے کے دل کے اندر یہی آرزو ہونی چاہیے، یہی خواہش ہونی چاہیے، آقا سے سچی محبت، آقا
آقا سے سچا تعلق، آپ ایمان والے ہو، اے میرے نوجوانوں، آپ کا ایک ایک عمل، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار